السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون بصیر. اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی. ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ. اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تو کامل کشادہ زرہ بنا اور کڑیا جوڑنے میں مناسب انداز رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، اور تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں. محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے آیت نمبر 10 اور 11، یہ دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ جو سورہ سبا ہے اس میں اب یہاں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی. سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 4 جو مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب زبور کو ان کے اوپر نازل فرمایا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو فضل سے نوازا، تو سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ وہ ایک گڈڑیا تھے. گڈڑیا بکریاں چرانے والے. سیدنا داؤد علیہ السلام بکریاں چرانے والے تھے. اپنے جتنے بھی ان کے بھائی تھے ان میں سب سے چھوٹے تھے وہ، اور وہ جا کر کے جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے. بہت ہی مضبوط جسم تھا، انتہائی پھرتیلے اور بہت ہی ہمت والے آدمی تھے. ان کا نشانہ بہت ہی زبردست تھا. جب کوئی درندہ ان کے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا تو وہ پتھر سے مار کر یا تو اس کو مار ڈالتے تھے یا پھر اس کو بھگا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت اور جرأت اس قدر دی تھی کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھ پہ چڑھ جاتا تو ان کے جبڑے کے نچلے حصے پر پیر رکھتے تھے اور اوپر والے حصے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے پورے جانور کو ہی چیر دیتے تھے. اللہ نے ان کو اتنی بہادری، اتنا حوصلہ اور اتنی جرأت مندی دی تھی. سامعین کرام، داؤد علیہ السلام کا ذکر اور ان کو بادشاہ اور ان کو بادشاہ بننے کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ہے. جب اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے جب انہوں نے ان کے دشمن کے ساتھ لڑائی کی تو اس دشمن کو مارنے والے یہی داؤد علیہ السلام تھے. اور پھر جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی سے شادی کیا اور بادشاہت میں ان کو حصے دار بنایا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. یہاں پر اسی فضل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا، بادشاہت سے بھی نوازا، اور ان کو ایسا لشکر عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بہت ہی پیاری آواز دی تھی. انتہائی خوش الہانی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتے تھے انتہائی خوش الہانی کے ساتھ، تو جو بلند و بالا پہاڑ ہیں اور جو مضبوط مستحکم چٹانیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے تسبیح دہرانے لگتے تھے. اور اڑنے والے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے جو پرندے ہوتے تھے، جب سیدنا داؤد علیہ السلام انتہائی خوش الہانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے، وہ پرندے رک کر کے بھی مختلف بولیوں کے ساتھ ان کے ساتھ تسبیح کو دہراتے تھے. بڑی پیاری آواز تھی. سیم ٹو سیم یہی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی دی تھی. دیکھیے تفسیر الطبری کی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کی آواز کو سنا جب وہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. رات کے وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سن کر کے بڑی دیر تک کھڑے رہے
ان کی آواز کو سنتے رہے، قرآن کریم کو سنتے رہے، اور بعد میں کہا کہ اس شخص کو تو آل داؤد جیسی خوش الہانی والی آواز دی گئی ہے۔ سنن النسائی کتاب الافتتاح باب تزیین القرآن بالصوت، حدیث نمبر 1022 نمبر کی روایت ہے۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی طبلے، کسی تانت یا کسی باجے کی آواز اتنی خوبصورت نہیں سنی جیسی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز تھی۔ یعنی جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو اللہ نے ان کو ایسی آواز سے نوازا تھا کہ سارے لوگ جھوم جاتے تھے، بہت زبردست قسم سے وہ پڑھتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ یا جبال، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں، اوبی، داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھو۔ اوبی کا مطلب ہوتا ہے تسبیح پڑھو، یہ امر کا صیغہ ہے، تعویب سے ہے، اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ تعویب۔ تعویب کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا۔ تسبیح جب آدمی پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لوٹاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ لوٹاتا ہے نا، ایک ہی بات کو بار بار لوٹاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح پڑھنا۔ تو تعویب کا مطلب لوٹانے کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا، اور پھر اسی طرح سے اللہ نے فرمایا معہو والطیر، اور چڑیوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اوبی معہو، داؤد کے ساتھ تم بھی جو ہے تسبیح بیان کرو، کیونکہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تھے تو پورا پہاڑ گونجنے لگتا تھا، اور جب پہاڑ گونجتا تھا تو اللہ نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور پھر پرندے جو اڑتے رہتے تھے ان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نوازا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ امام حسن بصری، امام قتادہ، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلانے کے لیے یا اس کا آکار بدلنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالنے یا پھر کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں نا رسی بانٹنے والا ہے، ڈوری جو بانٹتا ہے کیسے، ایسے ہاتھ میں لیتا ہے بانٹتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو گھما دیتا ہے، ایسے چاہتا ہے ایسے لپیٹ لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جیسے ہی وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے جیسا چاہتے لوہے کو گھما دیتے تھے۔ اللہ نے اتنی ان کو فضل، اس قدر فضل سے نوازا تھا۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو لوہا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اتنا تم پر کرم کیا ہے کہ لوہے کو جو تم ہاتھ میں لیتے ہو تو جیسے چاہتے ہو تم بنا لیتے ہو، تم ایک کام کرو لوہے کی زرہیں بناؤ۔ زرہ کہتے ہیں یہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو لڑائی میں بچنے کے لیے کہ تیر دشمن کا آ کر کے لگے نہیں، اس کو آدمی اپنے جسم پر پہنتا ہے، اس کو کہتے ہیں زرہ، جس کو آج ہم بلٹ پروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جو زرہ بنانے کا جو فن ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ صرف ایک تختہ لگا لیتے تھے، ابھی دشمن سے لڑنا ہے بول کر کے تو تختہ لگا لیتے تھے، کیوں کہ اس کا جو تیر یا اس کا بھالا وغیرہ آ کر کے نیزہ وغیرہ آ کر کے لگے نہیں، صرف تختہ لوہے کا پہن لیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فن سکھایا، اللہ نے سب سے پہلے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کامل کشادہ زرہیں بناؤ، لہٰذا انہوں نے زرہیں بنانا شروع کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقدر فی السرد، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ زرہوں کی جو کڑیاں ہیں اس کو بالکل اندازے کے ساتھ جوڑو۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کے فن کی مکمل رہنمائی کی کہ لوہے کو جو پگھلانے کا، جو آکار دینے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اس کو یوں ہی جانے نہیں دو، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی حفاظت کے لیے زرہیں بنانا شروع کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو زرہوں کی کڑیاں ہیں اس کو بالکل مناسب انداز میں جوڑو۔ اس کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کو بنانا ہو تو اتنی آہستگی سے مت ٹھوکو کہ وہ وہیں پر ہلتا رہے، اور نہ اتنا زور سے ٹھوکو کہ وہ پھٹ جائے، بلکہ مناسب انداز میں اس طرح سے جوڑو کہ وہ بہترین طریقے سے جڑے۔ سامعین کرام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم تمام کے تمام نیک اعمال کرو. کیوں نیک اعمال کرو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے. جب اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو. یاد رکھیے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے، کوئی سلیقہ دیا ہے، اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے. جیسا کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو زینہ بناؤ، اور پھر اللہ نے اس کا مکمل طریقہ سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی ہر طرح سے رہنمائی کی ہے. تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، فن دیا ہے، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائیے، پہلی بات. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہنر ملا ہے اور جو اللہ نے نوازا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو فضل سے نوازا ہے تو تم سب نیک عمل کرو. اور پھر فرمایا انی بما تعملون بصیر. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں مطلب میں جان رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں مطلب میں جان رہا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. تمام ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.